بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو صلح حدیبیہ سے متعلق جاری ہے۔ بات پہنچی تھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جس صورت کو یا جن آیات کا نزول فرمایا جن کا تعلق صلح حدیبیہ سے ہے، ان آیات میں سے کچھ آیتوں کا ذکر ہو چکا تھا اور کئی ایک آیتیں ان کا ذکر کیا ہے باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صلح حدیبیہ سے متعلق سورہ الفتح کا جو ہے نزول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الفتح کے ابتدا میں فرمایا، آغاز میں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ کے لیے ایک واضح اور کھلی جو ہے فتح سے ہم نے تمہیں نوازا۔ اِنَّا فَتَحْنَا، ہم نے تمہیں کیا ہے فتح سے نوازا۔ ادھر فتح سے مراد فتح مکہ نہیں بلکہ صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ میں مکہ فتح نہیں ہوا، نہ ہی تجھے کوئی اور مقام فتح ہوا۔ تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صلح حدیبیہ کو فتح سے تعبیر یا فتح جو ہے قرار دیا؟ اہل علم کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے بہت کچھ ایمان والوں کو فائدہ پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو، اپنی قوت کو مضبوط کرنے کا موقع ملا، کیونکہ صلح حدیبیہ جن باتوں پر صلح ہوئی تھی ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال کے لیے مسلمان اور کفار مکہ، قریش مکہ کے درمیان ہر قسم کی جنگ کیا ہے روک دی جائے، آپس میں ایک دوسرے کا آنا جانا، ملنا جلنا سب شروع ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے جب مسلمانوں کا آپس میں آنا جانا لگا قریش کے ساتھ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا تو دین اسلام کی تبلیغ کا بہترین موقع ملا۔ اسی لیے ان 2 سالوں میں یعنی صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے اگر دیکھا جائے یہ درمیان کا جو وقت ہے، ایک بڑی تعداد میں کیا ہے لوگ کیا ہے مسلمان ہوئے اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ آپ حضرات کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ صحابہ کرام کو صلح حدیبیہ کا معاملہ جو پیش آیا، صلح یہ پسند نہیں آیا تھا ابتدا میں، اور ان کا پورا ارادہ اور پوری کوشش یہی تھی، خواہش کہ کسی نہ کسی صورت سے عمرہ ہم ضرور کریں اور صلح کی بات نہ آئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے پر صلح کو ترجیح دی اور اس کی کئی وجوہات پائے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کو ترجیح دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، هو الذي انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ کی ذات وہی ذات ہے الذي انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈالا۔ یہ سکون اور اطمینان کب ڈالا؟ جب صحابہ کرام
نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ قریش مکہ کے ساتھ صلح کر بیٹھے ہیں، ایک قسم کی بے چینی تھی، بظاہر ان کو یہ صلح صحیح نظر نہیں آ رہا تھا، اپنا نقصان لگ رہا تھا انہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بے چینی کو ختم فرمایا، اطمینان اور سکون نازل کر کے۔ دلوں میں اطمینان اور سکون ڈالنا یہ اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے، دل کو سکون پہنچانا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ کی ذات وہی ذات ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں کیا ہے، سکون اور اطمینان پہنچایا۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ اس سکون اطمینان کے ساتھ ذریعے ان کے ایمان، ان کا جو ایمان ہے اس ایمان میں اضافہ ہو جائے، ان کا ایمان بڑھ جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر کسی معاملے میں کچھ بے چینی ہے اور برابر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ایمان کے تقاضے میں کمی پائی جائے گی۔ مزید اگر انسان کسی چیز کے ذریعے اپنے ایمان کو پختہ کر لے، یقیناً جو ہے اس کے ایمان میں کیا ہے، اضافہ ہوگا، سکون پہنچے گا، اطمینان پہنچے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سکینت نازل فرمائی ایمان والوں کے دلوں میں، اور ایمان والوں سے مراد ادھر وہ صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے۔ اللہ نے سکون اطمینان پہنچا کر ان کا جو ایمان تھا اس ایمان میں لیزدادوا، اللہ نے ایمان میں کیا ہے، اضافہ فرمایا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور زمین و آسمان کے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یقین اللہ تبارک و تعالی علم والا اور بہت ہی زیادہ باحکمت ہے۔ اللہ ہی تبارک و تعالی کے لیے ساتوں آسمان اور زمین کے لشکر ہیں، مختلف لشکر ہیں۔ ہوا بھی اللہ تبارک و تعالی کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ پانی، بارش، پرندے، دوسرے جو جانور ہیں، فرشتے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے لشکر ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر اپنا عذاب مسلط فرماتا ہے۔ انہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو بلا اور مصیبت سے کیا ہے، محفوظ بھی کرتا ہے۔ تمام زمین و آسمان کے لشکر یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، اور اللہ کی ذات علم والی اور حکمت والی ہے۔ آخر کا کیوں اللہ تبارک و تعالی نے ادھر لشکر کا ذکر فرمایا؟ لشکر کا ذکر اسی لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اگر اللہ چاہتا تو اس موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے یا انسانوں کے ذریعے یا جنات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کفار پر ان کو کیا ہے، مسلط کرتا، قریش مکہ پر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی علم والا، حکمت والا ہے، کسی حکمت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے کفار پر اپنے لشکروں کو اس وقت مسلط نہیں کیا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ سکینت اس لیے بھی ہم نے نازل فرمائی، ان کے دل کی بے چینیوں کو اس لیے ختم کیا تاکہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ سب اس جنت میں یا اس باغیچوں میں داخل ہو جائیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو مٹائے گا، ختم فرمائے گا، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ ایک بہت ہی بڑی کامیابی ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔
اس صلح کی بنا پر، صلح حدیبیہ کی بنا پر اللہ نے جو سکینت نازل فرمائی، اس کے ذریعے اللہ نے یہ بھی چاہا کہ جو منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں، منافقین والمنافقات، منافق مرد اور منافقہ عورتیں، والمشرکین والمشرکات، مشرک مرد اور مشرکہ عورتیں، یہ سب کو اللہ تبارک و تعالی عذاب میں ان کو گرفتار کرنا چاہا۔ کیا عذاب اور کیوں عذاب میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ڈالنا چاہا؟ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا الظانین باللہ ظن السوء، کیونکہ یہ سب یعنی منافق مرد منافق عورتیں، مشرک مرد اور مشرکہ عورتیں، یہ سب الظانین باللہ ظن السوء، اللہ سے بہت ہی برا گمان رکھا کرتے تھے، اللہ سے بہت ہی برا گمان رکھا کرتے تھے۔ اللہ سے کیا برا گمان؟ سب سے برا گمان اللہ سے ان کا یہ تھا، بدگمانی ان کی یہ تھی کہ اللہ ایمان والوں کا یا اپنے رسول کی مدد نہیں فرمائے گا۔ اگر مدد فرماتا تو اللہ تبارک و تعالی ان کو مکہ تک پہنچا دیتا، ہم سے یہ مقابلہ کرتے اور صلح پر یہ راضی نہ ہوتے، لیکن یہ خاموشی کے ساتھ صلح پر راضی ہو گئے۔ یقیناً یہ کمزور ہیں اور ان کو اپنی کمزوری کا احساس ہے، اللہ نے ان کی جو ہے مدد نہیں فرمایا، یہ ان کا گمان تھا منافق مرد منافقہ عورتوں کی، اور اسی طرح مشرک مرد اور مشرکہ عورتوں کی۔ الظانین باللہ ظن السوء، اللہ سے کیا ہے برا گمان تھا۔ علیہم دائرۃ السوء، اللہ نے فرمایا حالانکہ ان کا یہ جو برا گمان ہے انہی پر جو ہے لوٹتا ہے، یہ برا گمان کرتے ہیں اللہ کی ذات سے۔ علیہم دائرۃ السوء، انہوں نے جو برا گمان اللہ سے کیا ہے، علیہم یہ انہی پر رہے گا، انہی پر لوٹ کر جائے گا۔ اللہ پر کوئی برا گمان نہیں، اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رہنا چاہیے۔ اگر کسی نے اللہ سے برا گمان کیا، علیہم دائرۃ السوء، تو یہ برا گمان انہی پر کیا ہے لوٹا دیا جائے گا۔ اسی لیے اس صلح کے بنا پر اگر دیکھا جائے تو ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ خیر ہی میں رکھا۔ صلح کی جو برکات تھی ایمان والوں کو حاصل ہوئی، لیکن جہاں تک منافق مرد منافقہ عورتوں کا معاملہ تھا، مشرک مرد مشرکہ عورتوں کا، جنہوں نے اللہ سے برا گمان کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہلاک اور جو ہے برباد کیا۔ فوراً نہیں کیا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہلاکت اور بربادی کا انہیں کیا ہے سامنا کرنا پڑا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ان دو آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتایا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے تمہیں گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، وَمُبَشِّرًا اور ڈرانے بشارت دینے والا بھیجا ہے، بنا کر بھیجا ہے، وَنَذِيرًا اور ڈرانے والا ہم نے تمہیں بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہداً ومبشراً ونذیرا، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ یہ تین اہم صفات۔ شاہد سے مراد گواہ دینے والا، قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ایک گواہی دیں گے کہ اے پروردگار تو نے مجھے جو رسالت اور پیغام دیا تھا، یہ رسالت اور پیغام میں نے تیرے بندوں تک جو ہے پہنچا دیا تھا، پیغام پہنچا دیا تھا۔ یہ گواہی دے گا رسول قیامت والے دن۔ وَمُبَشِّرًا اور یہ نبی بشارت دینے والا ہے۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی دعوت کے دوران بہت کچھ بشارتیں صحابہ کرام کو اور تمام امت محمدیہ کو کیا ہے اپنی زبان مبارکہ سے جو ہے سنائی کہ اگر تم نے فلاں نیک عمل کیا، فلاں اچھائی کی، تو تمہیں جنت کی بشارت، بلند درجات کی بشارت، گناہوں کی معافی کی بشارت۔ تو یہ نبی بشیر تھا، بشارت دینے والا۔ وَنَذِيرًا، اسی طرح یہ نبی ڈرانے والا تھا۔ کس چیز سے ڈرانے والا تھا؟ ہلاک اور برباد ہونے سے ڈرانے والا تھا۔ دنیا میں ہلاکت، آخرت میں ہلاکت، بربادی، ان سے کیا ہے ڈرانے والا تھا۔ اگر تم نے ایمان نہیں لایا تو تمہارے لیے ہلاکت، بربادی، اللہ کا عذاب تم پر مسلط ہوگا، اللہ اپنے عذاب میں تمہیں گرفت کرے گا۔ تم نے اگر ایمان نہیں لایا تو دنیا میں گرفتاری کے ساتھ ساتھ قیامت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں دردناک، المناک، خطرناک عذاب میں اور جہنم میں کیا ہے ڈالے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 اہم خوبیوں کا ذکر ادھر فرمایا، شاہداً ومبشراً ونذیرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقصد کے لیے بھیجا، ہمارا کیا فرض بنتا ہے، ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر کے اس لیے بھیجا کہ تم سب اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اس کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی عزت، اس کا احترام کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام تم اللہ تعالیٰ کی کیا ہے تسبیح اور پاکیزگی بیان کرو۔ اس مقصد کے لیے ہم نے نبی کو بھیجا۔ تو ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 اہم صفات کا ذکر کیا، شاہداً ومبشراً ونذیرا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے چند حقوق کا ذکر کیا کہ آپ کی کیا حقوق ہیں۔ حقوق یہ کہ ہم ان پر ایمان لے آئیں، ان کی مدد کریں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت ہم کو حاصل ہونے کے بعد وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری، تسبیح اور اس کی پاکیزگی بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کی سے متعلق جو آیات تھیں، ان آیات کے درمیان ان 2 آیات کا ذکر کیوں فرمایا؟ کیونکہ آگے اس بیعت کا ذکر ہے جو بیعت صلح حدیبیہ میں پیش آئی تھی، اور یہ بیعت یقیناً وہی اس میں حصہ لیا جو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا تھا اور ان پر کیا ہے ایمان اور یقین رکھنے والا تھا۔ انشاءاللہ اس آیت کا ذکر جس میں بیعت کا ذکر ہے وہ اگلی نشست میں آئے گی۔ آج کی اس نشست میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ الہ ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم